بیت الخلا سے جس وقت نکلے، خالی ہونے والی جگہ سے جہاں پر آدمی یکسو ہوتا ہے وہاں سے نکلے تو کون سی دعا پڑھے؟ ابو داؤد میں کل آپ نے پڑھا غفرانک، اسألک غفرانک یا اغفر غفرانک، آپ کو بتا دیا مصدر کی اضافت فاعل کی طرف ہو جائے یا مصدر کی اضافت مفعول بہ کی طرف ہو جائے یا مصدر مستعمل بلامل جارہ ہو تو اس کے عامل کو حذف کرتے ہیں۔ یہاں پر غفران مصدر کی اضافت اپنے فاعل کی طرف ہے، اس وجہ سے اسألو اس کا جو اللہ کا بھلا کرے عامل ہے اس کو حذف کر دیا۔ اضافت المصدر الی الفاعل، اضافت المصدر الی المفعول، سبحان الذی اسری بعبدہ، مستعمل بلامل جارہ، مصدر مستعمل بلامل جارہ ہو، الا بعدا لعاد قوم ہود، الا بعدا لمدین، الا بعدا لثمود فسحقا لاصحاب السعیر۔ ٹھیک ہے، یہ غفرانک اسی پر ہو گیا۔ اس کے بعد پھر میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بابا سوال یہ ہے کہ آدمی قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے، یہ تو حاجات انسانیہ میں سے، ضروریات انسانی میں سے، یہ طبعی تقاضا ہے کہ آدمی قضاء حاجت کرتا ہے۔ قضاء حاجت کیا تو گناہ کیا ہی نہیں ہے تو اسأل غفرانک، تجھ سے مغفرت کی سوال کرتا ہوں۔ مغفرت کس چیز کی؟ اڑے سمجھ میں آیا؟ مغفرت کس چیز کی؟ تو جواب میں نے آپ کو دے دیا۔ آدم علیہ السلام نے جب شجر ممنوع کھایا تو شجر ممنوع کے بعد سب سے پہلی مرتبہ جب قضاء حاجت کی تو اس سے یہ ہے کہ آپ کو کچھ کری ہے، راہ کری ہے، ناپسند قسم کی یہ ہے کہ ناپسند قسم کی بو آپ کو محسوس ہو گئی۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا غفرانک، تو نبی کو بھی حکم ہو گیا فبہداہ مقتدی، سابق انبیاء کی اتباع کرو، تو اس وجہ سے نبی بھی اسی میں کہہ رہا کہ اغفر غفرانک۔ سمجھ شریف میں ہے کہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ آپ کو بتایا کہ ان ھذی الوشوش معتذرۃ، یہ جو جھاڑیاں ہوتی ہیں، جنات شیاطین یہاں پر آتے ہیں، اس گندی جگہ میں آپ جب گئے گویا کہ آپ کی رفاقت اور تھوڑی دیر کے لیے مجالست آپ کی جنات کے ساتھ شیاطین کے ساتھ ہو گئے۔ اب باہر جب نکلے انسان مسلمانوں کی مجلس کی طرف تو اسألک غفرانک، یا اللہ شیاطین کی صحبت میں میں رہا ہوں 5 منٹ 10 منٹ، اے اللہ میری اس صحبت کو، اس رفاقت کو جو غیر اختیاری تھی مجھے کرنا تھا لیکن اللہ مجھے بخش دے، شیاطین کے ساتھ میں رہا ہوں، اس کو مجھے یہ کہ معاف کر دیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ مخالطۃ الجن، جن کی رفاقت رہی، خلط ملط رہے، اب اس سے معافی مانگ رہا ہے۔ تیسرا مسئلہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ تیسرا جواب یہ ہے بسیار خوری، شاید میں نے زیادہ کھایا ہے، اتنے زیادہ کھانے کی اجازت نہیں ہوتی میرے بھائی شرعاً صوفیہ حضرات، بلکہ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ جینے کے لیے کھاؤ، کھانے کے لیے نہ جیو۔ کیا عرض کرم؟ اصول کیا ہے؟ جینے کے لیے، جان بچانے کے لیے کھاؤ، کھانا اتنا ہو بقدر رمق جان کہ آپ کی جان، تو جینے کے لیے کھاؤ۔ ہم جینے کے لیے نہیں کھاتے، ہم کھانے کے لیے جیتے ہیں۔ ہم تو کھانے کے لیے زندہ ہے کہ اچھا سے اچھا کھانا ملے۔ آپ کا میں نہیں کہہ سکتا، میں جب بھی کھانا کھاتا ہوں تو بالکل آستین بھی چڑھاتا ہوں، آپ دعا کرو کہ آپ کھاتے وقت مجھے نہ دیکھیں تو اچھا ہے۔ آستین چڑھا کر کے ہم کہتے ہیں زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ آخری کھانا ہو تو دبا کر کے کھاؤ۔ قبر میں خالی پیٹ جا کر کے چیک اپ کرانا ہے کیا؟ جیسے ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے آدمی، بولو قبر میں خالی پیٹ کیوں جائیں؟ کم از کم کھا کر کے جائیں، فرشتوں کو پتہ چاہیا کہ شیخ علیہ السلام آیا ہوا ہے، کچھ کھا کر کے آیا ہوا۔ اڑے کچھ والا پڑھا، خلاصہ یہ نکلا کہ شاید کہ مجھ سے بسیار خوری ہو گئی، جو شرعاً مطلوب اور پسندیدہ چیز نہیں ہے، بسیار خوری میرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اسأل غفرانک، اس سلسلے میں مجھ سے کوتاہی ہوگی، مجھے بخش دو۔ چوتھا مسئلہ آپ سے عرض کر دیا کہ آدمی خارج الخلا آدمی ذکر لسانی کرتا ہے، لیکن داخل الخلا بیت الخلا کے اندر ذکر لسانی نہیں کرتا۔ قد انقطع ذکر لسانی منقطع ہو گیا، اس انقطاع کے بنیاد پر اب استغفار کر رہا ہے، اغفر غفرانک۔ پانچویں بات آپ سے عرض کر دیا کہ آدمی کے پیٹ سے اذا خرجت النجاست من بطنک، آپ کے پیٹ سے جب نجاست نکل جائے تو دیکھیں کہ ایک پاکیزہ کھانے کا حشر آپ نے یہ کیا، آپ کے اندر کے گند نے اس پاکیزہ کو کس طرح بنایا، تو تیری طبیعت کو گناہ کس طرح خراب کریں گے، گناہوں کے گند سے تیرے اعمال کیسے خراب ہوں گے۔ اس پر اے اللہ یہ کیسا پاکیزہ کھانا، اس سے کیسے بدبو آ گیا، تو میرے گناہوں کی بدبو سے میرے اعمال صالحہ کتنے خراب ہو جائیں گے۔ اے اللہ مجھے بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ سمجھتے ہیں؟ چھٹی بات آپ سے عرض کیا، یہ غفران مغفرت کے معنی میں نہیں ہے، یہ غفران شکر کے معنی میں۔
غفرانک یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، شکر غفرانک لا کفرانک، شکر ہے تیرا کہ اندر پھنسا نہیں نکلا، شکر ہے کہ اندر پھنسا نہیں بلکہ کیا ہے نکلا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ یہ اس پر آدمی شکر، یہ شکر کے معنی میں ہے، اسی کے قریب، یعنی جو چیز میرے لیے ضروری تھی، جس سے خون بن رہا تھا وہ اندر رہ گیا، اس سے خون بن گیا، جو فضلہ تھا اس فضلے کو نکال دیا، میری بدن میرا ہلکا ہو گیا، ربا تیرا شکر ہے، تیری مہربانی ہے، یہ ہو گیا۔ چلیے گا میرے پیارے، اور کچھ نہیں ہے۔ باب ما یقول اذا خرج من الخلاء، بیت الخلاء کے بعد کون سی دعا پڑھے گا؟ وہ بھی قال حدثنا محمد بن اسماعیل، یہاں پر محمد بن اسماعیل ہے، بعض نسخوں کے اندر دوسرا نام ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ قال حدثنا محمد بن اسماعیل امام بخاری، قال حدثنا مالک بن اسماعیل جو بخاری کے استاد ہے، عن اسرائیل عن یوسف بن ابی بردۃ نبی عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانک، غفرانک پڑھتے۔ اب ٹھیٹ رہو۔ قال ابو اسحاق هذا حدیث غریب حسن، هذا حدیث غریب حسن، غریب اور حسن جنے دا پتر۔ اب ہوں جیسے کہ اللہ آپ کا هذا حدیث حسن صحیح میں 14 جوابات میں نے آپ کو 13-14 جوابات دے دیے، اس نے بھی ہمارا دماغ خراب کیا۔ حسن اور غریب، جمہور کے مذہب کے مطابق کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جمہور کے ہاں حسن وہ ہوتا ہے کہ راوی ما ثبت بنقل عدل تام ضبط ہے، ما ثبت کیا ہے حسن، ما ثبت بنقل عدل، عادل کی نقل ہو، ناقص ضبط، ناقص ضبط ہو۔ اور غریب اس کو کہتے کہ لا یروى الا بوجہ واحد، ایک طریق سے مروی ہو۔ ہاں غریب وہ ہے کہ لا یروى الا بوجہ واحد، ایک طریق سے جو حدیث مروی ہو۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ راوی ناقص و ضبط بھی ہو، حسن بھی ہو، اور یہ سند ایک طریق سے مروی ہو، غریب بھی ہو۔ جمہور کے مذہب کے مطابق کوئی اشکال ہی نہیں ہے۔ جمہور کے مذہب کے مطابق حسن کا معنی ناقص و ضبط راوی ہو، اور غریب اس کو کہتے ہیں ایک طریق سے مروی ہو۔ تو ہو سکتا ہے کہ طریق اور سند ایک ہو اور راوی اس میں ناقص و ضبط ہوں، حسن غریب دونوں جمع ہو گئے، کوئی اشکال نہیں ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے مطابق اعتراض ہے مولانا۔ ترمذی کے آخر میں آپ پڑھیں گے، العلل کے اندر آپ پڑھیں گے، جو کہ مقدمہ لاحقہ ہے ترمذی شریف کا، جو میں نے آپ سے عرض کر دیا، اصل علل الصغیر حضرت کی کوئی اور کتاب ہے، اس کا نام ویسے علل انہوں نے رکھا، یہ مقدمہ ہے۔ اس میں امام ترمذی نے حسن کی تعریف یہ کی ہے، کل حدیث یروى، کل حدیث یروى ولا یکون فی کل حدیث یروى من وجوہ، کئی طریقے سے مروی ہو، جو حدیث کئی طریقے سے مروی ہو، ولا یکون فی اسنادی من یتہم، اور اس کی سند میں متہم بالکذب بھی نہ ہو، بلکہ یہ ہے کل حدیث یروى ولا یکون فی اسنادی من یتہم بالکذب ولا یکون شاذا ویروى من غیر وجہ، لکھ لو اس کو، کل حدیث یروى ولا یکون فی اسنادی من یتہم بالکذب لا یکون فی اسنادی من یتہم بالکذب ولا یکون شاذا ویروى من غیر وجہ، ویروى من غیر وجہ، ایسی حدیث ایسی سند سے مروی ہو جس کی سند کے اندر متہم بالکذب جھوٹا راوی بھی نہ ہو، اور لا یکون شاذا شاذ بھی نہ ہو، لیکن ویروى من غیر وجہ، کئی طریقے سے مروی، ایک وجہ سے نہیں بلکہ کئی طریقے سے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ حضرت کے مذہب کے مطابق امام ترمذی کے حسن وہ ہے کہ جو کئی طرق سے مروی ہو۔ اب بتاؤ، غریب ایک طریق سے، حسن کئی طرق سے، ایک طریق سے مروی ہو، کئی طریقوں سے مروی ہو، ایک طریق سے مروی ہو، کئی طریقوں سے مروی ہو۔ غریب کا معنی یہ ہے کہ یروى من وجہ واحد بوجہ واحد، اور حسن کا معنی یروى من غیر وجہ، یعنی من غیر وجہ واحد، ایک نہ ہو کئی طریقوں ہو۔ تو اب آپ بتاؤ، ایک طریق سے مروی ہو، کئی طریقوں سے مروی ہو، ایک یہ ایسا حدیث ہے ایک طریق سے مروی ہے، کئی طریقوں سے مروی ہے، ایک طریق سے مروی ہے، کئی طریقوں سے مروی ہے، تو کیا کہہ رہے، کون سے اسٹیشن سے گفتگو کر رہے ہیں؟ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق غریب میں اور حسن میں منافات ہے، تضاد ہے، حضرت دونوں کو کیسے جمع کرتا ہے؟ جمہور کے مسلک کے مطابق کوئی تضاد نہیں ہے،
میرے دوستو یہ ہو گیا، حالات خراب ہے، بہت ہڑتال ہے. سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ جواب یہ ہے یہاں اس جگہ پر جہاں غریب اور حسن کو حضرت جمع کریں، اس حسن سے حضرت کی اپنا حسن نہیں جس کی تعریف حضرت نے کی، وہ حسن مراد نہیں ہوتا، جمہور والا حسن مراد ہوتا. اور جمہور والا حسن اور غریب دونوں جمع ہو سکتے ہیں. ہاں ملنگو، جہاں حسن کے ساتھ غریب نہ ہو تو وہاں حسن سے وہی مراد ہوگا جو امام ترمذی کہتا ہے یروا من غیر وجن کے. لیکن جب حسن کے ساتھ غریب آ گیا تو اس وقت حسن سے امام ترمذی والا حسن مراد نہیں ہوتا بلکہ جمہور والا ہوتا. اور جمہور کے مسلک کے مطابق حسن اور غریب دونوں جمع ہو سکتے ہیں. راوی حسن ہے، ناقص و ضبط ہے، اور غریب ہے، ایک طریق سے مروی ہے. سبحان اللہ. میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، بھائیو، سمجھ میں آیا؟ یہ دوسرا مسئلہ سمجھو. امام ترمذی جو کہتا ہے کہ حسن کئی طریقے سے مروی ہو، اس حسن سے حسن لغیر ہی مراد ہے. امام ترمذی نے جس حسن کی تعریف کی، دوسرا جواب عرض کر رہا ہوں، جس حسن کی تعریف کی ہے کہ کئی طریقوں سے مروی ہو، اس حسن سے حسن لغیر ہی مراد ہے. حسن لغیر ہی غریب کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. اور یہاں جو حسن جمع ہو چکا یہ حسن لذات ہی ہے، حسن لغیر ہی نہیں ہے. ہاں، تیسرا جواب یہ ہے کہ غریب کے 3 معنی آتے ہیں. غریب کا ایک معنی آتا ہے کہ ایک سند سے مروی ہو، وہ جمع نہیں ہو سکتا حسن کے ساتھ. اور غریب کا دوسرا معنی آتا ہے، غریب کا دوسرا معنی کہ کئی طرق سے مروی ہو لیکن کسی متن میں کوئی زائد غریب لفظ ہے، کسی متن میں ہے کئی طریق سے مروی، لیکن غریب اس کو کہتے ہیں. غریب کا معنی اکیلا، مسافر. اس کے کسی متن میں، کسی ایک متن میں ایسا لفظ ہے کہ اکیلا ہے، باقی کسی نے نقل نہیں کی، اس اعتبار سے وہ غریب ہے. تو ٹھیک ہے، سبحان اللہ. غریب وہ ہے جو کئی طریق سے مروی ہو. سمجھے؟ یہ دوسرا معنی غریب کا، کئی طریق سے مروی ہو. لیکن غریب پھر کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ ایک سند کے اندر متن میں کچھ زیادتی، ایسی اکیلی زیادتی ہے جو باقی نہیں. یہ غریب اور حسن دونوں جمع ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ غریب کا معنی ہم کہتے ہیں متعدد طریق سے ہو، لیکن غریب اس لیے کہتے ہیں کہ متن کے اندر ایک زائد لفظ آ گیا. یہ غریب اور یہ حسن یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں. اسی کے قریب غریب کا تیسرا معنی ہے کہ کئی سندوں سے مروی ہو لیکن ایک سند کے اندر زیادتی ہو. پہلے متن میں زیادتی بتائے، ایک سند کے اندر کسی راوی کے اضافہ ہو، ایک سند کے اندر زیادتی ہو، اس اعتبار سے اس کو غریب کہتے ہیں. ہے کئی طرق. یہ غریب کا یہ تیسرا معنی یہ بھی حسن کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے. امتحانی جگہ پھر نہ کہنا کہ مولوی منظور نے نہیں بتایا. غریب کے 3 معنی ہو گئے. پہلے والے معنی کے ساتھ حسن جمع نہیں ہو سکتا، ان 2 کے ساتھ ہو سکتا ہے. 4 جواب ہو گئے میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، بھائیو. ہو گیا؟ چلیے گا. قال ابو اسحاق حدیث غریب حسن لا نعرف الا من حدیث اسرائیل عن یوسف بن ابی بردہ. یہ اسرائیل ان یوسف بن ابی بردہ کے حوالے سے یہ حدیث مروی ہے صرف ایک طریقے سے، باقی اس کے کوئی اور طریق نہیں. وہ ابو بردہ ابن موسیٰ اسمہ عامر بن عبداللہ بن قیس الاشعری. ابو بردہ کا تعریف کرتا ہے، فرماتے ہیں کہ ابو بردہ ابن ابی موسیٰ، اس کا نام ہے عامر بن عبداللہ. یہ چیزیں ضرور یاد کر لینا کہ اس کا اصل نام کیا ہے، کنیت کیا ہے، یہ امتحانات میں آتے. قاری حنیف دیتا ہے اسمہ عامر بن عبداللہ ابن قیس الاشعری، نام ان کا عامر بن عبداللہ ابن قیس الاشعری ہے. ولا یعرف فی ھذا الباب الا حدیث عائشہ. اس باب میں، کس باب میں؟ اس باب ما یقول اذا خرج من الخلاء، اس باب میں اور روایتیں نہیں، صرف ایک حدیث تھی جو ہم نے آپ کو بتایا، وہ حضرت عائشہ کی. لا یعرف فی ھذا الباب الا حدیث عائشہ. اب اللہ کا ما قبل ما بعد میں منحصر ہوتا ہے. معنی یہ ہوتا کہ صرف ایک حدیث ہے، باقی اس باب میں کوئی اور حدیث نہیں ہے. باقی ابواب کے اندر ہر باب میں وفی الباب ان فلان ان فلان ان فلان، لیکن اس باب میں صرف حضرت عائشہ کی روایت ہے. اشکال سمجھ میں آ گیا؟ اس پر لوگوں نے اعتراض کیا، کہتے یہاں ابن عمر، ابو ذر، انس، ابن عباس، حضرت سہل، ان 5 صحابہ سے روایتیں، تو کیسے کہتا ہے؟ تو جواب یہی ہے، امام ترمذی اپنی دانست کے مطابق کہہ رہا ہے. دوسرا یہ کہ یہ حسر ادعائی ہے، حسر حقیقی نہیں ہے، حسر ادعائی ہے. 5 صحابہ ابن عمر، ابو ذر،
انس ابن عباس اور سہل، حضرت سہل ابن ابی حسمہ، ان 5 صحابہ کی روایتیں بھی ہیں۔ یہ ہو گیا میرے بھائی آپ کا سبق۔ علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں۔ شکریہ۔ علماء حق کی آواز، سعد نشریات۔